ارون صاحب آپ نے احتساب کی بات کی تھی، احتساب تو کرنے دیا ہی نہیں جا رہا، ابھی سبطین خان صاحب کا بھی معاملہ پھر سے آ گیا ہے۔ سبطین خان کا معاملہ تو کوئی ناقابل فہم ہے، عجیب و غریب خبریں چھپ رہی ہیں۔ کیا؟ حالانکہ یہ جو شہزاد صاحب ہیں یہاں لوکل ڈائریکٹر ہیں اس کے نیب کے، ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کی نہیں بات کر رہا، تو ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے۔ دیکھیے عدالت سے ڈانٹ پڑی باقاعدہ نیب کو اس پہ کہ وہ جب اس کے پاس کاغذات گئے اس نے یہ کہا، جو اس کا موقف عدالت نے سنا اور نیب کو ڈانٹ پڑی۔ اب خبری آئی ہے کہ منظر حیات صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ منظر حیات صاحب اس وقت اس وقت وہ ایم ڈی تھے، یہ مائننگ کا جو ہوتا ہے شعبہ اس کے، ان کے پاس گئے کہ 25 لاکھ روپے سے گجرانوالہ میں ایک ارتھ ریسورس کمپنی بنی ہے، جعلی کمپنی ہے، اس میں نہ کوئی پارٹنر ہے نہ کوئی ایکسپرٹس ہیں، اور انہوں نے اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی کہ چنیوٹ کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا، اس خزانے کی حالت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی تو انہوں نے رپورٹ مانگی منظر حیات سے، ابھی وہ رپورٹ آئی نہیں تھی یا آئی بھی تھی تو 17 نومبر 2007 کو پرویز الہی کی حکومت ہی ختم ہو گئی۔ 2008 کے الیکشن ہونے تھے نا، جو قدرے تاخیر سے ہوئے چونکہ حادثہ ہو گیا تھا محترمہ کا، قتل کا واقعہ ہو گیا تھا، اور وہاں سے وہ گئے جناب چیف سیکرٹری کے پاس، یوسف نسیم غالباً نام ہے، کھوکھر جو وزیر داخلہ ہے، چیف سیکرٹری میں رہے، بعد میں بھی رہے شاید چیف سیکرٹری۔ پھر وزیر اعلیٰ کے پاس گئی جسٹس اعجاز نثار کے پاس، 17 میٹنگیں ہوئیں، ان 17 میٹنگوں میں سبطین خان موجود نہیں تھے، وہ تو تھے ہی نہیں، تو موجود انہوں نے کیا ہونا تھا، اور اس کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ آئے، نئی حکومت آ گئی، شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے، آپ کو پتا ہے متحرک تو وہ بہت تھے۔ اب جناب ان سے منظر حیات صاحب نے کہا کہ یہ ہے رپورٹ، ہم نے اجازت اس کی دے دی ہے، حالانکہ نگران حکومت کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اتنے بڑے منصوبے کی، اگر وہ جو اس میں پاسبلٹی بظاہر نظر آ رہی۔ چند دنوں کے مہینوں کے مہمان ہوتے ہیں نگران حکومت، جن کی بھی آئے، وہ انہوں نے جا کے نواز شریف صاحب نے افتتاح کر دیا اور کہا کہ صرف لوہا نہیں ہے۔ اچھا، یہ چنیوٹ کے بارے میں ہمیشہ متضاد اطلاعات آتی ہیں کہ بے پناہ لوہا ہے، $50 بلین کا، 50 بلین، ایک امریکی کمپنی کے ڈائریکٹر نے، مائننگ کمپنی کے ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا، جو ریکوڈک میں انٹرسٹڈ تھے، کہ $50 بلین کا لوہا نکل سکتا ہے۔ خیر آسان نہیں ہوتا یہ، بڑے لمبے۔ اچھا خیر، نواز شریف صاحب نے کہا سونا بھی ہے، کچھ دکھایا بھی تھا، کچھ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبے کا بھی میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ذکر۔ تو سونا چاندی ہے تو تانبا کیا جی، تانبا بھی ہوگا۔ اچھا، جو چاہیں کہہ دیں۔ اور کتنے پیسے اس پہ خرچ کیے، کچھ خبری سنائی، وہ یاد نہیں رہا ورنہ اس کا کلپ نکال کے دکھاتے۔ وہ لوگوں کو یاد ہے، ہاں لوگوں کو یاد ہے، کوئی چیز نہیں بھولتے اب لوگ۔ 5 ارب روپے اس پہ خرچ کیے گئے۔ یہ خوشخبری ہمیں 5 ارب روپے میں پڑی۔ جی اچھا، سبطین کے زمانے میں تو 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا، 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہوا، تو سوال کہاں سے پیدا ہوا اس کے ملزم ہونے کا؟ پھر وہ ان میٹنگوں میں شریک ہی نہیں تھا۔ اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، یا نیب اپنی انرجی کن چیزوں پہ ضائع کر رہی ہے؟ فرض کیجئے یہ ساری میری اطلاعات غلط ہے، فرض کیجئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پکڑے نا، پھر اس کے شواہد مہیا کریں اخبار نویسوں کو، عدالت کو تو دیں ہی دیں، پھر بتائیں۔ کہیں کوئی ایک خبر چھپ جاتی ہے، اور چھپتی اس وقت ہے جب یہ تذکرہ کہیں ہوتا ہے۔ ہم نے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہو، اگر فرض کیجئے عثمان بزدار صاحب جاتے ہیں تو جو لوگ زیر غور آ سکتے ہیں، اس میں سبطین کا یہ ایک معاملہ اپنی جگہ پہ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا رکھیں۔ ادروائز سبطین کا کردار بے داغ ہے، وہ تو بیچارہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو ہوٹر والی گاڑی کبھی لے کے نہیں گیا۔ عدالت نے بھی کئی بار نیب کی سرزنش کی ہے کہ شواہد کے بغیر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کی گرفتاری کا تو شہر بند رہا،
پپلا ایک قصبہ ہے جو ایک زمانے میں بڑی تیزی سے، جہاں 50s میں جب صنعت کاری کے منصوبے بنے تھے تو اس کے قریب بھی کوئی ٹیکسٹائل وغیرہ کی انڈسٹری لگی تھی، جوہر آباد ہوا تھا، اور وہ اس وقت بڑا منصوبہ تھا اس کو صنعتی مرکز بنانے کا. وہ تو خیر ایوب خان کے بعد ہر چیز ہم بھول گئے، لیکن شہر بند رہا تھا. اچھا پھر یہ ہوا کہ کسی بھی وجہ سے جیسے 2 3 4 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہوا، پھر تو الیکشن ہی ہار گئے سبطین خان. اچھا اب وہ وعدہ معاوضہ صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام تم کر دو میں تمہیں چیف سیکرٹری بنوا دوں گا. ایک صوبائی وزیر کیسے چیف سیکرٹری بنوا سکتا ہے؟ اور ایسا صوبائی وزیر جو کسی میٹنگ میں نہیں گیا اور جو اگلا الیکشن ہی ہار گیا. یہ تماشا میری سمجھ سے غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹینیوٹ کے خزانے کا ہوا کیا ہارون صاحب؟ کچھ بھی نہیں، مٹی ہے. مٹی ہے، وہ سونا مٹی ہو گیا. نہیں، وہ اس کے بارے میں ہمیشہ متضاد اطلاعات آتی ہیں. اگر کوئی چیز ہے، دیکھیے نا، کوئی کسی چیز پر ٹک کے کام تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو کوئی آپ کے انجینئر تو ساری دنیا میں بکھر، اول تو آپ نے اتنے انجینئر کبھی پیدا کیے ہی نہیں جتنے کرنے چاہیے. انجینئرنگ ہے. معیشت کیا ہے؟ انڈسٹری ہے. انڈسٹری کیا ہے؟ انجینئرنگ ہے. اگر آپ کے پاس انجینئر یونیورسٹیوں کی کوئی حالت اچھی نہیں ہے، اور جو انجینئر، مثلا میں جانتا ہوں آسٹریلیا میں مائننگ میں ہمارے انجینئر کام کر رہے ہیں، امریکہ میں مائننگ میں ہمارے انجینئر کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ برطانیہ میں بہت اہم ترین اداروں میں ہمارے لوگ انجینئر کام کر رہے ہیں. میں ایک صاحب سے ملا بھی، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ہاں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فلاں معاملے میں یہ دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرانس میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہا جاتا تھا کہ فرانس کا نمبر 1 سائنٹسٹ ہے، نام تو اب حافظ میں نہیں. تو آپ نے اس کے لیے کوئی ادارہ تو بنایا نہیں ہے، اعلان کر دیا، داد وصول فرما لی اور بھول گئے. چلیے چند لمحوں کی خوشخبری اگر 5 ارب میں پڑ گئی ہارون صاحب، نواز شریف صاحب کا کیا جاتا ہے، قوم کا گیا جو گیا. اچھا ہارون صاحب، آپ نے معیشت کے حوالے سے بات کی، ذرا انرجی سیکٹر کی طرف آتے ہیں. انرجی کی کیا صورتحال ہے؟ کوہاٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ تیل اور گیس کے کچھ ذخائر برآمد ہوئے. جو میں نے ابھی معلوم کیا آپ کے بتانے کے بعد، کو بڑے ذخائر نہیں ہیں، یعنی موجود تو ہیں. پاکستان میں بہت گیس ہے بہت سی جگہوں پہ، اور بہت سی جگہوں پہ پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانے میں ہمارا شیئر جو تھا، وہ میں نے لکھا 10-12 سال پہلے کی بات ہوگی، 12-13 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ 41% ڈیزل ہم اپنا خود پیدا کرتے ہیں. اس میں حمید اختر مرحوم نے کہا یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ کیسے بات کی؟ میں نے کہا میں نے تو بجٹ ڈاکومنٹس میں اس کو دیکھا ہے. اسی زمانے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ میں نے بتایا کہ وزارت اطلاعات کے پاس 2 ارب روپے کے خفیہ فنڈز ہوتے ہیں. اس میں بڑی ہاکار مچی، یہ کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا یہ بجٹ ڈاکومنٹ ہے، اس میں لکھا وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے نا ہارون صاحب. اچھا، اب مجھے بھی اتفاق سے پتہ چلا، کسی نے توجہ دلائی، ہم نے پڑھنا چاہیے نا، ارکریزی کرنی چاہیے اس پہ. تو دیکھیے زین میں ہے، زین ایک جگہ ہے کوئی 200 کلومیٹر اندازاً ڈیرہ بگٹی سے، کہا جاتا ہے کہ وہاں اس سے زیادہ گیس ہے جتنی ڈیرہ بگٹی میں ہے. وزیرستان میں گیس ہے، لیکن او جی ڈی سی کوئی کام کرے گی تو تب ہے نا. آپ آرگنائز کریں گے، آپ کے پاس ایک بڑا منصوبہ ہوگا. پھر یہ ہے دیکھیے کہ تیل، اب آپ کو پتہ ہے کہ اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ تیل کی قیمت اب بہت زیادہ کبھی بھی نہیں بڑھے گی. متبادل انرجی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ونڈ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، اس سے زیادہ سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں. بجلی سے گاڑیاں چل رہی ہیں. یورپ میں تو آپ وہ انسینٹو دے رہے ہیں، 20% تک حکومت پے کرتی ہے تاکہ پولوشن ہو. وہ ان کے نزدیک تو پولوشن بڑا مسئلہ. ہمارے ہاں بھی گیلپ کے ایک سروے میں لوگوں نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ پولوشن دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن لاتعداد بیماریاں اس سے پیدا تھی. اب ہم نے سولر انرجی میں، شمسی توانائی میں ہم نے تو انویسٹ کیا نہیں. اگر ہم چاہیں ترکی میں اگر آپ جائیں تو ہر آپ کو دوسرے تیسرے گھر پہ وہ انٹرنل نظر آئے گا اور وہ سولر پینل لگے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح ٹی وی کے لگے ہوتے ہیں. چین میں بھی یہی صورتحال ہے بہت سے علاقوں میں. اگر ہم ان کے پاس سے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. ہمارے ہاں تو سارا سال سورج چمکتا ہے بیشتر علاقوں میں، مگر ہم صرف جا نہیں رہے. اگر ہم ظاہر ہے وہ تو آج اگر شروع کریں گے تو برسوں بعد اس کے نتائج نکلیں گے. اسی طرح پانی کا کیا ہے، آزاد پتن کا اور 1-2 جنرل عاصم باجوہ صاحب نے نشاندہی کی ہے، ایک اور 2 جگہوں پہ کر رہے ہیں. 2 ایٹمی بجلی گھر بھی اگلے برس کام شروع کر دیں گے، مگر اس کے نتائج نکلیں گے وقت کے ساتھ. یہ چیزیں ترجیحات میں شامل کرنی پڑیں گی. ابھی تو فی الحال تو صورتحال یہ ہے
کہ 17 روپے پہ آپ خریدتے ہیں اور 14 روپے پہ آپ بیچتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی کیپیسٹی پوری ہو گئی. بھئی کیپیسٹی تو پوری ہو گئی، لیکن اگر یہ بجلی استعمال کریں گے تو مصنوعات مہنگی پڑیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تو خسارہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. سولر انرجی رہ گئی بجلی چوری، وہ آپ نے روکنی نہیں، اس کا تہیہ کیا ہوا ہے.